بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل گھر ٹوٹنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے جب اپنے دکھ بیان کرتی ہیں تو آگے سے وہ صبر کی تلقین نہیں کرتی اور نہ ہی ان مسائل کو حل کرنے کی ترکیبیں بتاتی ہیں، بلکہ الٹا اس لڑکی کے سسرال کو ڈانٹتی ہیں، اس لڑکی کے شوہر کو ڈانٹتی ہیں۔ لڑکی تو ویسے ہی دکھی تھی، پھر وہ اور غصے ہو جاتی ہے اور اپنا گھر توڑ بیٹھتی ہے۔ پھر جب گھر میں آتی ہے تو وہی بہنیں کہتی ہیں کہ یہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو اپنا گھر بسا لیتی، اور پھر بھائی بھی تانے دیتے ہیں، دوسرے رشتہ دار بھی تانے دیتے ہیں۔ ان ماؤں اور ان بہنوں کے لیے ایک نسخہ ہے کہ جن سے ان کی بیٹیاں اپنے دکھ بیان کریں تو وہ آگے سے ان کو صبر کی تلقین کریں، انہیں مسائل کو حل کرنے کے طریقے بتائیں۔ ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، ویسے تو طریقے بے شمار ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو اگر پرسکون اور اچھے طریقے سے گزارنا چاہے تو بڑے طریقے ہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ ایک لڑکی اپنی ماں کے پاس آئی، اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی، کہا ماں میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی اور میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، وہ بڑا ظالم ہے، وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مجھے یہ چیز نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا، گلے شکووں کی لائن لگا دی۔ ماں بڑی سمجھدار تھی، ماں نے کہا بیٹا ایسی اگر ہم اس سے جان چھڑوائیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، میں آپ کو ایک پھکی دیتی ہوں جو اپنے شوہر کے کھانے میں تو نے ڈالتے رہنا ہے اور چند ماہ کے اندر تیرے شوہر نے مر جانا ہے اور پھر تیری جان بھی چھوٹ جائے گی اور تیرا نام بھی نہیں آئے گا۔ لڑکی چھوٹی عمر کی تھی، نادان تھی، اس نے یہ بات سنی اور خوش ہو گئی۔ ماں نے اسے دعائی دی کہ اس کو لے جا اور کھانے میں ہر روز ڈالنا، لیکن اپنے شوہر سے لڑنا نہ، اس سے پیار اور محبت سے ہی رہنا، وہ جھڑکے آگے سے مسکرانا، وہ کوئی بات کہے تو اچھے طریقے سے جواب دینا، اس کے ساتھ برے رویے سے پیش نہ آنا، کیونکہ چند ماہ ہیں، اس نے مر جانا ہے، تیری جان چھوٹ جانی ہے۔ اس لڑکی نے گھر جا کر ایسا ہی کیا، ہر روز اپنے شوہر کے کھانے میں وہ دوا ڈالتی جو اس کی ماں نے دی تھی، اور شوہر کچھ کہتا تو اس کی بات فوراً مان لیتی، اور اگر وہ جھڑکتا تو پھر بھی خاموش ہو جاتی، صبر کرتی، مسکراتی کہ چند ماہ کی تو بات ہے، اس نے مر جانا ہے، جان چھوٹ جانی ہے۔ لیکن کچھ ماہ گزرے ہی تھے تو وہی لڑکی ماں کے پاس آئی، کہتی ہے اے ماں ایک کام خراب ہو گیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ رہی، میں نے اس سے برا بھلا نہیں کہا، وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، میری بڑی کیئر کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے، اب مجھے بھی اس کے ساتھ پیار ہو گیا ہے۔ ماں بیٹی کی باتیں سنتی رہی تو مسکراتی رہی، بیٹی بولتی جا رہی تھی اور ماں آگے سے مسکرا رہی تھی۔ بیٹی نے کہا اے ماں میں بڑی حیران ہو رہی ہوں، میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ میرا شوہر مر جائے گا اور تو مسکرا رہی ہے، اور تو نے ہی زہر دیا تھا اور وہ چند دنوں میں مر جائے گا، اور تو یہ بتا کہ مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو ماں نے کہا تو نے ہی کہا تھا کہ اس سے جان چھوٹ جائے، وہ مر جائے۔ تو کہا اے ماں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ مر گیا تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو ماں اور مسکرا رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا وہ نہیں مرے گا۔ کہا کیسے نہیں مرے گا؟ کہا کہ وہ زہر نہیں تھا، وہ تو ذائقے دار پھکی تھی، اور تو نے اس کے ساتھ 2 ماہ اچھا رویہ رکھا اور وہ تیرے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا، یہ سوچ کہ جو پہلے اس کا برا رویہ تھا یہ بھی تیرے برے رویے کی وجہ سے تھا، تو تجھے چاہیے کہ تو ہمیشہ اچھے رویے سے رہ۔ جب انسان محبت کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر دشمن بھی نرم ہو جاتے ہیں، اور جب ہم سخت لہجہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ سامنے والے کو نیچا گرانے کی ہی کوشش کرتے ہیں، برا ہی سمجھتے ہیں، تو پھر دوست بھی ہو تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا تو جا کر محبت سے رہ، وہ نہیں مرتا۔